بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں مکران میں ایک اصول پسند اور کسی حد تک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے لوگوں پر بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا پابند تھا اور اس کی رعایا اس کے سخت اصولوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سی کنیزیں تھیں اور بادشاہ اپنی کنیزوں پر بھی ظلم کرتا تھا۔ ایک کنیز بہت ہی نیک اور پارسا تھی۔ ایک دن اس بادشاہ کی یہ کنیز بادشاہ کے خاص کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ کام کی تھکن سے چور ہو کر کچھ دیر آرام کے لیے بادشاہ کے نرم بستر پر لیٹ گئی۔ اس نرم و نازک بستر کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ بستر اتنا نرم تھا کہ وہ دوپہر تک سو رہی تھی، لیکن دوپہر کو بادشاہ جب آرام کی غرض سے کمرے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کنیز اس کے بستر پر الٹا لیٹی بڑے مزے سے سو رہی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس کو اپنی سخت توہین محسوس ہوئی کہ ایک بادشاہ کے بستر پر اس کی کنیز سو رہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً آواز دے کر دوسری کنیز کو کمرے میں طلب کیا اور حکم دیا کہ اس کمبخت کو بالوں سے پکڑ کر بستر سے اٹھاؤ۔ جیسے ہی کنیز بیدار ہوئی، خود کو بادشاہ کے بستر پر لیٹا پا کر اور بادشاہ کو سر پر کھڑا دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی اور اپنی گستاخی کی معافی مانگنے لگی۔ مگر بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دو اور اس کے جسم کے ہر حصے پر خوب کوڑے مارو جب تک یہ مر نہیں جاتی۔ حکم پر عمل درآمد ہوا اور اس کو باندھ کر اس کے جسم پر جگہ جگہ کوڑے مارے جانے لگے، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی کوڑا اس کے جسم پر لگتا وہ کنیز بجائے رونے کے ہنسنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رسنے لگا، لیکن پھر بھی وہ ہنستے جا رہی تھی۔ بادشاہ نے اس کنیز سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کنیز کہنے لگی کہ ہنسنے کی وجہ میرے زخمی جسم سے پوچھ لو بادشاہ نے کہا کہ مجھے میری بات کا صاف صاف جواب دو کہ کوڑے کھا کر تم رونے کی بجائے ہنس کیوں رہی ہو؟ کنیز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اس نرم بستر پر چند لمحے سونے کی مجھے اتنی سخت سزا مل رہی ہے تو جو شخص ہر روز اس بستر پر سوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بس اسی بات پر مجھے بار بار ہنسی آ جاتی ہے۔ کنیز کی یہ بات سن کر بادشاہ اندر سے لرز گیا۔ اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپنے لگا اور کنیز کی اس بات نے اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور وہ نیکوکاروں میں ہو گیا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے کیے ہوئے ظلموں کی معافیاں مانگنے لگا اور بعد میں یہ بادشاہ حضرت حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور ایک دنیا کو انہوں نے مشرف آباد اسلام کیا۔ دوستو، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔